السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ طہارت کے آخری مسائل چل رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کچھ مسائل پڑھ لیے تھے، اسی سلسلے میں آج جو ہمیں مسئلہ پڑھنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اگر کسی عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد نفاس کا خون نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ کیا اسی عورت پر نماز روزہ ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ تو ایسے اس عورت کے متعلق کتاب و سنت میں واضح نص یا نص صریح جسے کہتے ہیں نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جب حمل وضع ہو جائے اور خون نہ نکلے تو اس عورت پر غسل، نماز اور روزہ سب واجب ہے۔ یعنی یہ عورت غسل کرے گی اور پھر اس کے بعد نماز روزہ شروع کر دے گی۔ غسل کے بعد خاوند کے لیے ملنا بھی، ہم بستری کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں جو اگلا مسئلہ ہے کہ نفاس والی عورت کو اگر وقفے سے خون آئے تو کیا کرے؟ جس طرح سے ہم نے ماہواری کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر عورت کو وقفے سے ماہواری آئے تو کیا کرے گی، اسی طرح سے نفاس والی عورت کو اگر وقفے سے خون آئے تو کیا کرے؟ 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے، لیکن کچھ دنوں کے بعد 40 دن کے اندر ہی اسے دوبارہ خون آنے لگے تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ کہ اسے نفاسی سمجھا جائے گا یا کچھ اور؟ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے اور نماز، روزہ، دیگر عبادات کرنے لگے لیکن اس کے بعد دوبارہ خون آ جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ 40 دنوں کی مدت کے اندر، ولادت کے بعد سے لے کر 40 دن سے پہلے ہی اگر دوبارہ پھر سے خون آتا ہے تو اسے نفاس ہی سمجھا جائے گا، اور جو روزے، نمازیں اور حج اس نے حالت طہارت میں ادا کیے تھے وہ سب صحیح ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کی ادا کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ماہواری کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر بیچ میں ماہواری بند ہو جائے تو راجح موقف یہی ہے کہ جب خون دیکھے تو نماز روزہ ترک کر دے۔ اسی طرح اس میں جب اس نفاس میں بھی جب عورت خون دیکھے تو نماز روزہ نہیں پڑے گی، اور جب بند ہو جائے گا تو غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی۔ دوبارہ پھر سے خون جاری ہو جاتا ہے 40 دن کے اندر ہی تو پھر روزہ، نماز بند کر دے گی۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ قرأت قرآن کا بھی ہوتا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور کتاب الطہارہ کا جو آخری مسئلہ ہے وہ مانع حیض دوائیں استعمال کرنے کا مسئلہ ہے کہ کیا کسی دوشیزہ کے لیے، کسی بالغ عورت کے لیے، کسی خاتون کے لیے مانع حیض ادویات استعمال کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں بہت ساری عورتیں رمضان کے مہینے میں کرتی ہیں ایسا، اور ایسے مسائل پوچھے بھی جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ کیا کریں تاکہ رمضان کے روزے پورے کیے جا سکیں اور عبادت کی جا سکے۔ تو اس مسئلے میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ماہواری روکنے والی دوائیں استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ میں اس سے ممانعت ثابت نہیں ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے، صحت کے اعتبار سے
ان دواؤں سے نقصان اور ضرر کا اندیشہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے لے، اجازت لے کر ایسا کرے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی دوائیں واقعتاً نقصان دہ ہوتی ہیں، ضرر پایا جاتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جب ماہواری کا خون طبعی طور پر نکلتا ہے تو پھر طے شدہ بات ہے کہ جب کسی فطری چیز کو، طبعی چیز کو اس کے وقت میں روک دیا جائے گا تو اس سے جسم میں نقصان ضرور ہوگا۔ اسی طرح سے ان دواؤں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ عورت پر اس کی عادت حیض میں اختلاف ڈال دیتی ہیں، یعنی عورت کا جو ٹائم مقرر تھا، جو ایام مقرر تھے، اس میں آگے پیچھے سب ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، تو وہ مستقبل میں ہمیشہ پریشانی کی شکار رہتی ہے، اور نماز یا خاوند سے مباشرت اور اس کے علاوہ دیگر افعال میں بھی شکوک کا مرجع بن جاتی ہے۔ اس لیے اسے حرام تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شرم تو منع نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے ظاہر سی بات ہے نقصان کے اندیشے کے تحت نہ استعمال کرنا ہی بہتر ہے۔ جب شریعت نے اس کو نماز روزے میں رخصت دے دی ہے تو پھر رمضان کے روزے کے لیے پریشان ہونا مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے اس کے لیے متبادل رکھا ہے کہ بعد میں قضا کر لے تو عورت بعد میں قضا کر لے، کیونکہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے یا کافی لمبی مدت کے لیے پریشانی کا شکار رہے گی عورت۔ تو عورت کے لیے یہی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس پر راضی رہے۔ چنانچہ ہم ایک روایت ہی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ رو رہی تھیں، انہوں نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، کیا تمہیں حیض کی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا ہے۔ تو جب آدم کی بیٹیوں پر اللہ رب العالمین نے فطرت میں لکھ رکھا ہے تو اس پر عورتوں کو راضی رہنا چاہیے، بلا وجہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو عورت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، نیکی کی تمنا رکھے، امید رکھے، اور جب حیض کی وجہ سے نماز روزہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو ذکر اور اذکار میں لگی رہے۔ ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن ذکر و اذکار منع نہیں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا تھا۔ تو اللہ کا ذکر کرتی رہے، تسبیح بیان کرتی رہے، صدقہ خیرات کرے، اور قول و فعل سے احسان کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس میں ثواب کا بھی کام ہے۔ تو اسی کے ساتھ کتاب و طہارت کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کتاب الصلاح یعنی نماز کے مسائل بیان کریں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔